جی ایس ہربل ہول سیل آیورویدک ادویات کا قابل اعتماد مرکز۔ تجارت کے خواہش مند حضرات کو ہم مکمل ٹریننگ دیتے ہیں۔ ہمارے ساتھ تجارت کر کے بھرپور پیسہ کمائیں۔ علماء کرام، حفاظ، ڈاکٹرز اور میڈیکل والوں کے لیے خصوصی رعایت۔ تفصیلات کے لیے ابھی رابطہ کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، تحفظ دین میڈیا میں آپ کا استقبال ہے، خیر مقدم ہے۔ ہمارے خصوصی شو پرائم ٹائم میں میں ہوں آپ کا دوست ابرار الحق۔ ناظرین، افسوس صد افسوس ہوتا ہے کہ فرقوں اور گروہ بندیوں میں بٹ کر اپنے ناموں کے آگے مختلف جماعتوں کے ٹھپے لگا کر گھوم رہے چند مسلمانوں کے درمیان آج اپنے اپنے فرقہ اور گروہ کے لیے مسجدوں پر مسجدیں بنانے کی گویا ریس لگی ہوئی ہیں۔ وہیں دوسری جانب مسجدیں ڈھانے کے لیے فرقہ پرست کمر بستہ ہو چکے ہیں۔ حالات کی سنجیدگی کو دیکھتے سمجھتے ہوئے بھی مسلم ذمہ داروں میں مسجدوں کو بچانے کو لے کر کسی قسم کی کوئی فکر نظر نہیں آتی۔ کیا ثواب صرف گروہ بندی اور مسجدیں بنانے پر ہی ملتا ہے؟ یہاں مسجدوں کو ڈھائے جانے سے روکنے کی ذمہ داری آخر کس کی ہے؟ ناظرین، ایک ایک اینٹ میں جنت تلاش کرنے والوں کو آخر مسجدوں کی گری در و دیوار کو دیکھ کر کیوں خدا کا خوف نہیں ہوتا؟ افسوس ہوتا ہے کہ دشمنان اسلام کی نظروں میں مسجدیں صرف اللہ کے گھر ہیں، نبی کے امت کی عبادت گاہیں ہیں، لیکن وہیں مسلمانوں کی نظر میں آج اللہ کا گھر کبھی سنی، تبلیغی، اہل حدیث فلاں میں تقسیم ہو چکا ہے۔ مسجدوں کو ڈھانے والوں نے تو کبھی اس بات کی پرواہ نہیں کی ہے کہ ان مسجدوں میں جھکنے والے سر سنیوں کے ہیں یا تبلیغیوں کے ہیں یا کسی اور کے ہیں، لیکن سر جھکانے والے ایک جسم کہلانے والوں میں ضرور اعتراض اور اختلاف ہوتا ہے۔ بے شک دشمنوں نے مسلمانوں کے لیے زمین تنگ کر دی ہے، لیکن اس سے بھی زیادہ شرم کی بات تو یہ ہے کہ آج مسلمان خود ظالم بنا اپنی جانوں پر ظلم کر رہا ہے۔ بابری مسجد ڈھائی گئی، جس کے زخموں سے ابھی تک کے خون رسنا بند نہیں ہوا ہے کہ ہبلی میں بھی درگاہ کی آڑ میں مسجد پر وار کیے گئے اور مسلمانوں کا مائنڈ ڈائیورٹ کرنے کے خاطر مزار کا سہارا لیا گیا۔ یوں مسلمانوں کے دل مسجد کی شہادت کے غم سے بھی محروم رہے اور مسلمانوں کی اس غفلت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اب ایک اور مسجد پر فرقہ پرستوں کی گندی نظریں ہیں۔ حال ہی میں سنگیوں نے کرناٹک کے ضلع بیلگاوی میں ایک رہائشی مکان کو مسجد میں تبدیل کرنے پر اعتراض کر دیا۔ بی جے پی اور ہندو کارکنوں کا الزام ہے کہ بیلگاوی کے سارتھی نگر میں ایک مکان کو مسجد میں تبدیل کر کے وقف بورڈ کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ فی الحال اس مسجد کو غیر قانونی بتا کر ہٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے، جس کے چلتے گزشتہ روز رات گئے چند شرپسندوں کی ٹولی پی خاتون ذمہ دار کی سرپرستی میں مسجد کے پاس اکٹھا ہو گئی تھی۔ موقع کی اطلاع ملتے ہی مسجد کے اطراف پولیس تاناشائی یا تعینات کر دی گئی تھی۔ اس دوران شرپسند نے مسجد بنانے کے لیے ایک ہفتے کی ڈیڈ لائن بھی دی تھی۔ اس سلسلہ میں مقامی ذمہ داروں کی جانب سے پریس کانفرنس بھی کی گئی اور ذمہ داروں کا کہنا ہے کہ اصل مالک نے جائیداد مولانا عبدالکلام ایجوکیشنل اینڈ چیریٹیبل ٹرسٹ کو عطیہ کی تھی، جسے بعد ازاں مسجد بنا دیا گیا۔ یہاں مسئلہ مسجد کے کب، کہاں، کیوں اور کیسے بنائے جانے کا نہیں ہے، بلکہ مسئلہ مسجد کے دستاویزات کا ہے، جو ہمارے پاس یا تو گم ہو جاتے ہیں یا صحیح نہیں ہوتے اور نہ ہی وقف ریکارڈ میں درج ہوتے ہیں۔ ایسے میں آئے دن سنگی شرپسندوں کی جانب سے تو کبھی حکمران جماعت بی جے پی کی جانب سے کبھی درگاہ، کبھی مسجد، کبھی قبرستان تو کبھی دیگر مدرسوں کو غیر قانونی بنا کر ڈھانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اور یہ حالات صرف کرناٹک یا یو پی کے ہی نہیں ہیں، بلکہ ملک بھر میں مسلمانوں کی عبادت گاہیں اور دینی درسگاہیں محفوظ نہیں ہیں۔ ناظرین، اس کے باوجود مسلمان خواب خرگوش میں چور فرقہ کھیل رہے ہیں اور سال میں ایک بار بابری مسجد کی شہادت پر واٹس ایپ اور فیس بک پر بابری مسجد کی تصویریں لگا کر خود کو مجاہد اعظم تصور کرتے ہوئے اپنی اصل ذمہ داریوں سے دستبردار ہو رہے ہیں، جبکہ ہر دن ملک کے کسی نہ کسی علاقے میں اللہ کا گھر، ہماری مسجدیں ہمیں پکار رہی ہیں اور ہم مسلم فرقہ پرست بن کر اللہ کے گھر سے اللہ کے بندوں کو دور رکھنے کے خاطر مسجدوں کے در و دیوار پر اس عبادت کے ساتھ بورڈ لگاتے ہوئے ہیں اور اس عبارت کے ساتھ بورڈ لگائے جاتے ہیں کہ فلاں جماعت کے علاوہ کوئی جماعت مسجد میں داخل نہیں ہو سکتی۔ خلاف ورزی کرنے پر قانونی کارروائی کرنے تک کی دھمکی لکھی ہوئی ہوتی ہے۔ ایسے میں مسلمانوں پر عذاب کیوں نہ آئے، مسلمانوں پر ظالم حکمراں کیوں نہ مسلط کیے جائیں اور دشمن کے ہاتھوں ہمیں ذلیل و خوار کیوں نہ کیا جائے۔ ہماری عبادت گاہوں پر
غیروں کی حکمرانی آخر کیوں نہ ہو۔ ناظرین، اس بات پر سوچیں ضرور، مسلمانوں کے اندر ایسی کون سی اچھائی بچی ہوئی ہیں جس کے بدلے ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے غضب، اس رب کائنات کے جلال سے پناہ مانگے، جبکہ ایک مسلمانوں کے ہاتھوں دوسرے مسلمانوں کا خون مسجدوں کی در و دیوار، وہاں کی فرش کو سرخ کیے ہوئے ہیں۔ کیا اس جہالت سے درندگی کے بعد بھی ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے اپنے لیے رحم و کرم کی بھیک مانگ سکتے ہیں؟ اپنے دل و دماغ سے سوچیں اور ہمیں بھی کمنٹ باکس میں اس کا جواب دیں۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چوکو اسٹار اعلیٰ کوالٹی کے عمدہ لذیذ چاکلیٹس، علماء حفاظ اور تجارت کرنے والوں کے لیے بہترین موقع۔ چوکو اسٹار اورنگ آباد۔ مزید تفصیلات کے لیے ابھی کال کریں۔ مدارس اور مکاتب والوں کے لیے خوشخبری، مفتی عربین ڈریس، عربی جبہ، شایا، توپ اور صدری، حافظ عالم فاضل مفتی بن کر فارغ ہونے والوں اور مکتب کے بچوں کے لیے ایک نیا تحفہ۔ سالانہ پروگرام میں انعامات دینے کے لیے ایک انوکھی چیز انڈیا میں کہیں بھی حاصل کرنے کے لیے ابھی کال کریں۔ مفتی عربین ڈریس، ابراہیم پورہ، بھوپال، انڈیا۔ تحفظ دین میڈیا کی لاجواب کوشش، نیکسٹ میسج اب نئے انداز میں، جہاں آپ دیکھ سکیں گے ایمان و عقیدے کو مضبوط کرنے والے دلچسپ کارٹونز کا ایک نیا سلسلہ۔ ہم لے چلیں گے آپ کو کارٹونز کی ایک خوبصورت دنیا میں۔ کفریہ اور شرکیہ کارٹونز سے اب ملے گا چھٹکارا۔ اب ہوں گے اور بھی دلچسپ اور مزیدار سلسلے۔ ہم کے بعد خوبصورت نظمیں، دلچسپ واقعات، دعائیں اور بہت کچھ صرف کڈس میسج پر۔ جلدی کریں اور ابھی سبسکرائب کریں، اور ہاں دوستو، اپنے دوستوں کو شیئر کرنا نہ بھولیں۔